حضرت عبدالرحمن عرف سیلانی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ ملتا ہے۔ بابا سیلانی کے مرید خیر اللہ شاہ میاں وضو سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ان کے شاگرد جلال شاہ میاں حاضر ہوئے۔ السلام۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، بابا نے مجھے یاد کیا ہے، بابا کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ سنا ہے سیلانی بابا کے چرچے چاروں طرف چل رہے ہیں۔ ارے بھائی، اللہ کے ولی ہے، چرچے تو ہونا ہی ہے۔ چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ چلو دونوں ساتھ میں چلتے ہیں۔ بابا اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اتنے میں خیر اللہ شاہ میاں اپنے شاگرد السلام علیکم بابا۔ حاضر ہوتے ہیں۔ پھر خیر اللہ شاہ میاں نے بابا سے پوچھا، کہو کیسے یاد کیا؟ خیر اللہ شاہ میاں، بہت دن ہو گئے ہمارے استاد حضرت خیر الدین مجرد سے ملاقات نہیں ہوئی۔ دھرنگاؤں چوپڑا جا کر استاد سے ملنے کی بہت خواہش ہو رہی ہے۔ جیسا حکم بابا، آپ کہے تو میں آپ کے جانے کی تیاری کروا دیتا ہوں۔ ہاں جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ خیر اللہ شاہ اپنے شاگرد جلال شاہ کے ساتھ سلام کر کے چلے جاتے ہیں اور سفر کی تیاریاں کرتے ہیں۔ تیاریوں کے بعد بابا اپنے مرشد خیر الدین شاہ مجرد رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے نکل پڑے۔ اس زمانے میں بلڈھانا ہوتے ہوئے ملکاپور راستے سے ریل کا سفر ذریعہ تھا۔ بابا ابھی چکھلی سے تھوڑی دور ہی پہنچے ہوں گے کہ ادھر خیر اللہ شاہ میاں کو کچھ خیال آیا اور چونک کر انہوں نے اپنے شاگرد جلال کو آواز دی، جلال شاہ میاں، جلال شاہ میاں، حضور آیا۔ جلال شاہ میاں۔ جی حضور آیا۔ جلدی آئیے۔ جلال شاہ میاں، بابا تو چلے گئے اور سفر کافی لمبا ہے، کے پیسے دیجیے اور گھوڑا جلدی دوڑائیے جی اور انہیں پیسے دے آئیے، جو حکم ذرا جلدی جائیے۔ جو جلال شاہ گھوڑے پر سوار ہو کر بابا کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ دوران تلاش جلال شاہ کو بابا ایک پیڑ کے پاس نظر آتے ہیں۔ جلال فوراً گھوڑے سے اتر کر بابا کے پاس آتے ہیں۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے جلال شاہ میاں، تم یہاں؟ کہو کیسے آنا ہوا؟ بابا، مجھے خیر اللہ شاہ میاں نے بھیجا ہے۔ آپ ایک لمبے سفر کے لیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کے پاس سفر کے لیے پیسے ہے یا نہیں۔ یہی سوچ کر انہوں نے کچھ پیسے دیے ہیں، آپ اسے قبول کر لیجئے بابا۔ نہیں جلال شاہ میاں، ہمارے پاس تو بہت پیسے ہیں۔ مگر بابا، خیر اللہ شاہ سے کہنا تکلیف کی کوئی بات نہیں۔ مگر بابا، کیا تمہیں یقین نہیں ہے جلال شاہ میاں؟ مگر بابا، ٹھیک ہے، اگر یقین نہیں آتا تو یہ دیکھو۔ جلال شاہ کیا دیکھتے ہیں کہ بابا کے ہاتھوں سے سونے چاندی کی برسات ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دولت کا ڈھیر لگ گیا ہے۔ جلال شاہ یہ منظر دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، ہم جیسے نہ سمجھو کو کیا خبر؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جان اور ایمان کی تندرستی ہی اصل دولت ہوتی ہے، اور جنہیں یہ دولت مل جائے انہیں سونا چاندی، ہیرے جواہرات، روپیہ پیسہ، نام کی دنیاوی دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے لیے تو اللہ اور رسول کی رضا ہی کافی ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے جیتے اور مرتے ہیں تو پھر وہ اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں کہ دنیاوی دولت ان کے قدموں میں بچھی رہتی ہے۔ ضرورت پڑے تو قدموں میں سے اٹھا کر مخلوق کا بھلا کر دیتے ہیں اور ضرورت نہ رہنے پر ٹھوکر بھی مار دیتے ہیں۔